اب تimotheus کے لیے پولس کا دوسرا خط ختم ہونے کا ہے۔ پولس نے کہا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 93 دوسرا تimotheus۔ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ دوسرا تimotheus پہلا باب تا 4 باب۔ پولس نے ایمان کے فرزند تimotheus کو دوسرا خط بھیجا، اور تimotheus کو یہ دوسرا پاسبانی خط تواریخی لحاظ سے پولس کا 13واں خط اور پولس کی زندگی کا آخری خط تھا۔ چنانچہ پہلا تimotheus کے برعکس یہ نہ صرف پاسبانی مشورے ہیں بلکہ مرد خدا کی حیثیت سے تمام مسیحیوں کے لیے آخری پیغام بھی ہے، جو خدا کے فضل سے یسوع مسیح کے ذریعے بلایا گیا اور ساری زندگی یسوع مسیح کے خادم کی حیثیت سے زندہ رہا ہے۔ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ پولس کے پیغام کے ذریعے ایک بار پھر اس زمین پر زندگی کی قدر جان سکتے ہیں جس کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے۔ پہلے پولس نے تimotheus سے کہا، اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں، کیونکہ پولس نے تimotheus کے آنسوؤں کو یاد کیا اور اسے تimotheus کا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا۔ تاہم اس کے بعد پولس نے کہا، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اس نے کہا، پس ہمارے خدا کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ حرام کے بغیر انجیل کے لیے کام کرو، کیونکہ اس دنیا میں انجیل کے لیے مکمل زندگی گزارنے کے لیے مصائب کا سامنا ضرور ہوگا۔ پھر پولس نے بیان کیا، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ پولس کے پاس بلاہٹ کے بارے میں واضح معیار تھا۔ پولس جانتا تھا کہ خدا کے فرزند کی حیثیت سے انجیل کی منادی کرنے کے لیے اس کی بلاہٹ پوری طرح سے مسیح یسوع میں ازل سے پہلے پولس کو دیے گئے فضل کے مطابق تھی۔ یہ بلاہٹ سے پہلے اور بعد میں پولس کی زندگی پر مبنی بلاہٹ نہیں تھی۔ یہ بہت اہم ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ اس بلاہٹ کی بنیاد نہیں ہے جس نے ہمیں بلایا تھا۔ اسی لیے پولس نے کہا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہماری بہترین کوشش ان کی طرح انجام دی گئی ہے جنہوں نے یہ پاک بلاہٹ موصول کی ہے، اس بلاہٹ کے اہل بننے کے لیے نہیں۔ اسی لیے پولس نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ یسوع مسیح کی خوشخبری کے لیے ایک خوشخبری سنانے والا انجیل کے رسول اور انجیل کے استاد کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، کہا، مگر اب ہمارے منجی یسوع مسیح کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے روشن کر دیا، جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا۔ یہ شناخت کتنی واضح ہے۔ اگرچہ دنیا یسوع مسیح کو مصلوب کرتے ہوئے جو انجیل کے ذریعے صلیب پر آیا تھا انجیل کی تبلیغ کرنے والوں کے مصائب میں اضافہ کرے گی، لیکن پولس اپنی بقایا زندگی گھر جاتے پردیسی کی حیثیت سے ختم کر رہا تھا۔ میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں۔ ایک بار پھر پولس کو یسوع مسیح جو انجیل کی حیثیت سے آیا کی طرف سے بلایا گیا تھا اور انجیل کے مبلغ کی حیثیت سے وہ دکھ اٹھاتا ہے، لیکن کہا کہ وہ شرماتا نہیں ہے، کیونکہ جس کا پولس نے یقین کیا تھا اسے جانتا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ اس شخص کا ایمان ہے جو مختار ہوا ہے، خدا ایسا کرے گا۔ خدا نے اسے شروع کیا۔ اس ایمان کے ساتھ پولس تimotheus سے یہ کہنے کے قابل تھا، جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھ۔ روح القدس کے وسیلہ سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر۔ اگرچہ وہاں انسفرس بھی تھا جو پولس کو تازہ دم کرتا تھا اور اس سے شرمندہ نہیں ہوتا تھا اور کوشش سے اس کی تلاش کی اور اسے ملا، لیکن آسیہ میں ہر شخص نے پولس کو ترک کر دیا۔ اب بھی یسوع مسیح کے خادم کو ضرور اسی راہ پر گامزن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم صرف یسوع مسیح کو دیکھ کر ہی جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ پولس تimotheus کو میرا بیٹا کہہ رہا ہے۔ انجیل کے مبلغ کی حیثیت سے تنہا رہنے کے دوران اس کے حیاتیاتی طور پر کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ تimotheus کو ایمان کا اپنا فرزند سمجھتا تھا اور تimotheus کو اپنے دل سے ایک پیغام پہنچاتے ہوئے اپنی زندگی کا آخری خط یہ کہہ کر لکھا، پس
اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ اس کا مطلب مضبوط ہونا اور مستقل طور پر یسوع مسیح میں، جس نے تیموتھیوس کو بلایا، خدا کے کلام کی منادی کرنا تھا، اور بطور سپاہی پولس کے ساتھ دکھ اٹھانا تھا۔ ایک بار پھر مسلسل دکھ اٹھانے کا مطلب انجیل کی مسلسل منادی کرنا ہے۔ پولس نے کہا کہ اس دوڑ کو روکا نہیں جانا چاہیے اور فوج میں خدمت کرنے والے سپاہی کی طرح ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ دنیاوی معاملوں میں پھنسے سپاہی کی طرح مت بنو، بلکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرو۔ پولس نے کہا کہ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سہرا نہیں پاتا، لہٰذا اگر کھلاڑی کی طرح اور محنتی کسان کی طرح بنو، یہ فطری ہے۔ اگر ہم واقعی یسوع مسیح میں سچے قادر مطلق خدا، جس نے ہمیں اپنی کامل بلاہٹ کے ساتھ بلایا، کے ذریعے بلائے گئے، تو ہمیں اس بلاہٹ کے لائق جو ہمیں موصول ہوئی ہے زندگی گزارنی پڑے گی۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ۔ پولس نے منادی کی کہ یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے داؤد کی نسل سے ہے۔ یہ خوشخبری ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یہ جملہ داؤد کی نسل سے یہودیوں کے لیے موجود ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھا کے فکرے میں نہ صرف یسوع مسیح کا جی اٹھنا بلکہ یسوع مسیح کی پوری زندگی پگھل گئی ہے۔ پولس نے کہا کہ یسوع مسیح کو یاد رکھ۔ انجیل کے ذریعے پولس نے بدکار کی طرح دکھ اٹھایا، یہاں تک کہ قید ہوا، مگر منادی کی کہ خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ پولس نے کہا کہ خدا کے برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ پولس نے کہا جس طرح ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا، کیونکہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتے۔ ہماری ساری امید ہم میں نہیں بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی لیے پولس نے تیموتھیوس سے کہا اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، لیکن بےہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ پولس نے تیموتھیوس سے کہا بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے، پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کٹورے کی شکل سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ کتنا صاف ہے۔ اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ پولس نے تیموتھیوس سے یہ بھی کہا اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ خدا فرماتا ہے انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پولس نے کہا اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ کہا گیا ہے کہ خداوند کے خادم مرد خدا کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، عاجز ہو، تعلیم دینے میں اچھا ہو، صابر ہو اور مخالفت کرنے والوں کو عاجزی سے نصیحت کرے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا کے طریقے اور وقت میں ان مخالفین میں کیا تبدیلیاں لائی جائیں گی، حالانکہ یہ ہمارے فیصلے سے مایوسی کی طرح لگتا ہے۔ پولس رسول معاملہ کا ایک نمائندہ ہے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا جو دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ پولس نے کہا آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح پولس نے کہا وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔
اس وقت جب یونانی فلسفے کا غلبہ تھا وہاں ایسی خواتین تھی جو ظاہری طور پر عقیدت کا مظاہرہ کرتی تھی لیکن زندگی میں کردار اخلاقی طور پر اخلاقیات کی حامل تھی، نیا علم سیکھنا پسند کرتی تھی اور صرف حق کی تعلیمات سیکھنے کی خواہاں تھی۔ وہ صرف سیکھنے میں لطف اندوز ہوئیں، اسی لیے پولس نے کہا کہ جو سیکھتی ہیں وہ کمزور ارادے کی عورتوں کی طرح ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حق کو سیکھنا اور خدا کے کلام کو سیکھنا علم کے لیے نہیں سیکھ رہے بلکہ کلام کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں۔ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ پولس نے کہا لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی، یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اکنیم اور لسترا میں مجھ پر پڑے اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا۔ اگرچہ وہ پولس تھا جو مرد خدا اور یسوع مسیح کے خادم کی حیثیت سے روح القدس سے معمور زندگی بسر کرتا تھا جو خدا کی کامل محبت اور یسوع مسیح کے فضل سے بلایا گیا تھا، لیکن اس کی زندگی کو مسلسل ظلم و ستم اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ یسوع نے کہا مبارک وہ ہیں جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ اس زمین پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آسمان کی بادشاہی حاصل کی اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ ظلم و ستم کا مطلب صرف بیرونی ظلم و ستم نہیں ہے، کسی ایسی دنیا کی خوشی سے انکار کرنا بھی ظلم ہے جس سے لطف اٹھایا گیا ہو اور بت کی طرح خدمت کی گئی ہو۔ اسی لیے پولس نے کہا بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ پولس نے مزید کہا برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کا پیچھا نہ کرے بلکہ ایسے لوگ بن جائے جنہیں دنیا برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ہر ایک صحیفہ ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ ابتدائی کلیسیا کے وقت ابھی تک ایمان اور الہیات قائم نہیں ہوئے تھے۔ ایسے شاگرد تھے جو یسوع مسیح کی بہت اچھے طریقے سے پیروی کرتے تھے اور کچھ ان سے سیکھتے تھے، لیکن بہت سارے جھوٹے استاد تھے اور خاص طور پر شریعت پرستوں کی تعلیمات انجیل کے لیے سب سے بڑا نقصان تھی۔ اسی لیے پولس نے تیموتھیوس سے کہا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ پولس نے سکھایا کہ اسے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ اسے سکھائی گئی بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے اسے مکاشفہ ہوا۔ پولس پرانے عہد نامہ میں بھی ایک غیور شخص تھا، لیکن اس نے یسوع مسیح کے بغیر جانی جانے والی شریعت سے شریعت میں شامل یسوع مسیح کے ساتھ کامل بائبل کو سمجھنے کے بعد صرف خدا کا کلام پہنچایا۔ وہ صرف یسوع مسیح اور اس کی صلیب کو جانتا تھا اور منادی کرتا تھا، لہذا پولس نے منادی کی اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات سے حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یہ کلام ہے، صرف خدا کا کلام ہی زندگی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو مرد خدا کو نجات کی طرف لاتا، تعلیم دیتا، سرزنش کرتا، اصلاح کرتا اور راست بازی کی تربیت دیتا اور ہر اچھے کام کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ نہ ہی ہمارا عزم اور نہ ہی ہماری عقیدت ہمیں تبدیل کر سکتی ہے جب تک کہ خدا کا کلام زندگی نہ بن جائے اور ہمارے دلوں کو تھامے۔ کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ۔ اب پولس نے اس کلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کہا، اس نے یہاں تک کہ خدا اور یسوع مسیح کو جو زندہ اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر سختی سے حکم دیا۔ اس نے کہا کہ کلام کی تبلیغ کے ذریعے سامنے آنے والے نتائج پر قائم نہیں رہنا بلکہ ہمیشہ وقت اور بے وقت جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ تحمل کرو اور درست ہو، ملامت اور حوصلہ افزائی کرو، کیونکہ جتنا زیادہ دنیا برائی کی طرف لے جا رہی ہے انسان صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ خدا کا کلام جو حق ہے صرف وہی سن سکتے ہیں جن کے دل کھلے ہوئے ہیں اور خدا کے ذریعے ان کے دل تک رسائی ہے۔
सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। पौलुस ने कहा है कि पहले बयान करदा अहमक लोगों की तरह काम ना कर, मगर सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। जिस तरह यूनतन दाऊद जो उसके बाप साउल से भाग रहा था के पास आया और उसे इस दुनिया की किसी मुफीद चीज़ का बताने के बजाय उसने दुनिया में किसी मदद पर नहीं, खुदा पर उसका भरोसा मजबूत किया। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि वो बुलाहट का मकसद आखिर तक पूरा करे। अब पौलुस ने तराफ किया, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। ये एक ऐसे मुसाफिर की तस्वीर है जो घर की तरफ जाते परदेसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और हकीकी आराम की तरफ जाता है। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है। और उस दिन वो ताज पौलुस को और जो भी खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़र हैं उन्हें रास्तबाज मुसन्निफ के ज़रिए दिया जाएगा। रास्तबाजी का ताज जिसका पौलुस इंतज़ार और ख्वाहिश करता है वो अबदी ज़िंदगी और यीशु मसीह है जो कामिल रास्तबाज है। यहाँ तक कि खुदा की बादशाही में हमें सोने के ताज और चांदी के ताज के साथ मुआजना नहीं करना चाहिए। बुलाहट खुदा का खुसूसी फ़ज़ल था और अपनी सारी ज़िंदगी इस मकसद को पूरा करना भी खुदा का फ़ज़ल है, और इस बुनियाद पर बेहतर चीज़ें ढूंढना और तलाश करना बेवकूफ़ी है। खुदा की मुकम्मल बादशाही में जहाँ कोई मुआजना नहीं है, ना ही एहसास कमतरी, ना घुमंड है, बल्कि अब्दी ज़िंदगी का ताज यीशु मसीह काफ़ी है। यीशु मसीह जिसे हमेशा से हमेशा तक जलाल मिले। पहले पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, मरकुस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। पहले मिशन के दौरान मरकस यूहन्ना पौलुस और बरनबास के हमरा साथी की हैसियत से था, लेकिन पौलुस और बरनबास को छोड़कर यरूशलेम वापस आ गया। और जब पौलुस अपने दूसरे मिशन पर गया तो उसने अपने प्यारे साथी बरनबास से झगड़ा किया और यहाँ तक कि मरकस की रफाकत के मामले पर अलग हो गया। ताहम वक्त गुजरने के बाद पौलुस ने मरकस को बतौर अपना खिदमत कहा, और पौलुस जो मरने वाला था मरकस को देखना चाहता था। ये बाप पौलुस रसूल का फल था। ये माफ़ी है जो पहाड़ को हिला देने वाली खिदमत से बढ़कर है। ये कबूल करना है, ये अहाता करना है। यीशु इसी तरह आया था। पौलुस ने तीमुथियुस से जल्दी आने को कहा। पौलुस ने कहा, दिमास ने, जिसे पौलुस ने अपने साथी कारकुनों में से एक कहा, इस मौजूदा जहान को पसंद करके पौलुस को छोड़ दिया और दूसरे साथियों ने अपनी अपनी खिदमत पर काम किया और सिर्फ लूका ही पौलुस के साथ था। पौलुस ने यहाँ तक कहा कि मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ न दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन पौलुस ने कहा कि काश कि उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन ले और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। वो घर जाते परदेसी की हैसियत से खुशी और एतमाद से भरा हुआ था। ये अबदी ज़िंदगी के लिए एक उम्मीद है जिसका तबादला और ख़तरा दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता, और उसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। मुनादी की तरह पौलुस का ये आखिरी एतराफ़ था। हर कोशिश और हर लगन में सिर्फ यीशु मसीह को जलाल मिले। यीशु मसीह की कहानी और खुदा के लोगों की कहानी जिनके पास यीशु मसीह बतौर उनका निजात दहिंदा है और घर जाते परदेसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। जुल्म सितम और दुख की कहानी जो इस दुनिया में ख़त्म नहीं होगी, बल्कि दुनिया का इनकार करते हुए और ये पुकारते हुए कि उसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे, बाकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बकाया ज़िंदगी एक दिन की तरह गुजारने की कहानी, ईमानदारों की कहानी जो ऐसी ज़िंदगी पर फ़ख्र करते हैं और दूसरों को मिलकर ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए मदऊ करते हैं। यीशु मसीह की ये कहानी जारी है।